وقتال في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، فکر نہ کرو بڑی ضرورت تو ہم دیں گے، فکر نہ کرو بڑی ضرورت تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے، قرآن و سنت کی عظمت کے لیے ہم ہوں گے سب سے آگے، سب سے پہلے اپنے گردن کٹوانے کے لیے۔ حضرات دی وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب درود و سلام اس ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، کہ جن کے قلب ادر کے اوپر مالک رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس و معلی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ حضرات دی وقار، اسی کتاب حمید میں سے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا، کہ جس مقام عالی شان کے اندر مالک رب رحمان نے اس ثمر کا اعلان فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ مالک رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں۔ حضرات دی وقار، آج سال کا ابتدائی اور پہلا مہینہ محرم الحرام جو عزت والا، حرمت والا، اور اسی سال کی یکم تاریخ کو اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت کہ جن کی وجہ سے مالک رب العالمین نے اسلام کو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تہجد کے وقت دعائیں کر کے اپنے رب سے لیا، جو میرے محبوب پیغمبر کے سسر، جو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے داماد، میری مراد جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب سے ہے، جو کہ یکم محرم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرات دی وقار، اسی مناسبت سے آج آپ احباب کے سامنے شہادت سیدنا حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے کچھ باتیں ہوشگزار کروں گا۔ حضرات دی وقار، اسلام کا یہ تن آور درخت جس کو آباد کرنے کے لیے، شاد کرنے کے لیے امت مسلمہ میں بڑے بڑے جید علماء کرام، بڑے بڑے جید اصحاب، بڑے بڑے جید میرے پیغمبر کے غلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور جنہوں نے اس درخت کو جلا بخشتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، حضرات ان میں سے سیدنا حضرت عمر بن خطاب کا نام بڑا نمایاں ہے۔ کون عمر ہے جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ حبیب کائنات علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے رب کے سامنے دعا کی کہ اللہ اگر اسلام کو عزت و عمر دینا چاہتا ہے، اللہ اسلام کو رفت و شان دینا چاہتا ہے، تو اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب دے دے۔ میرے محبوب پیغمبر کی دعاؤں کی نوید بن کر کے آنے والا عمر، کہ جس کے لیے حبیب کائنات نے دعا کی، انہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، اسلام کے قبول فرما لیا، مسلمان ہو گئے۔ عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو عمر مل گئی، اور بیت اللہ کے اندر سیدنا حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، اللہ کی توحید کے ڈنکے کو بلند فرما دیا، حبیب کائنات کو اعلان فرما دیا، آمینہ کے لال اگر میرے اسلام لانے کے بعد چھپ کر کے نمازیں پڑھی جائے، پھر عمر کے
اسلام کا کیا فائدہ؟ حضرات دی بغیر سیدنا حضرت عمر بن خطاب کی عصمت کا عالم یہ ہے کہ حبیب کائنات علیہ السلام نے فرما دیا پیارے عمر تیری عصمت یہ ہے کہ تو جس بازار سے گزرتا ہے شیطان کو بازار جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے۔ پیارے عمر تیری عصمت کا عالم کیا ہے کہ تجھے دیکھ کر کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، اور عمر کی عصمت کا عالم کیا ہے کہ آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی شیطان میرے عمر کے نام کو سن کر کے سیغپا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی عصمت کا عالم کیا ہے؟ حبیب کائنات علیہ السلام نے فرما دیا اے میرے پیارے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن کر کے آتا، عمر بن خطاب بن کر کے آتا، لیکن میں محمد کریم خاتم النبیین بن کر کے آیا، آخری پیغمبر بن کر کے آیا، آخری رسول بن کر کے آیا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ اور مالک نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے پیغمبر کو مالک رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے محفوظ فرمایا۔ حضرات دی بغار اللہ کے اس دین کو، اس تن آور درخت کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آباد فرمایا۔ اور صحیح حدیث ہے آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا خواب کے عالم کے اندر مجھے ایک جناب والا پیالہ دیا گیا، اس پیالے کے اندر دودھ ہے، میں اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر اور رسول وہ دودھ والا پیالہ پیتا ہوں، اور میں اتنا پیتا ہوں اسیر ہو جاتا ہوں، میرے ناخنوں کے اندر بھی اس کی سریت اور اسیری کا حضرات دی بغار نمونہ نظر آتا ہے۔ آخر کار وہ پیالہ میں حضرت عمر بن خطاب کو دے دیتا ہوں، میرا عمر بھی پیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا اللہ کے حبیب پیغمبر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حبیب کائنات علیہ السلام نے فرما دیا وہ علم والا پیالہ جو میرے بعد عمر نے پیا۔ اور حضرات دی بغار اسلام کے لیے حبیب کائنات علیہ السلام نے بڑی محنت کی۔ مدینہ منورہ کے اندر آمینہ کے لال علیہ السلام کی حکومت بنی۔ میرے پیر مرشد علیہ السلام نے فرما دیا دنیا کے اندر میرے وزیر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اور حضرات دی بغار حبیب کائنات کے جانے کے بعد اس دنیا کے اندر میرے محبوب کا خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پیغمبر کے جدائی کا بھی غم تھا، پیغمبر کے چلے جانے کا بھی غم تھا، اور وہ 2.5 سال اس دنیا کے اوپر مدینہ منورہ کے اوپر اسلام کی سلطنت کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے حکمرانی کا تو تاج سیدنا حضرت عمر بن خطاب کو پہنا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی پاک کے اندر آخری لمحات کے اندر وقت کا حکمران خلیفۃ المسلمین مدینہ کا والی سیدنا حضرت عمر بن خطاب کو بنا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام کے لیے خدمت کی، اسلام کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اور اس پرچم کو شاد باد کرنے کے لیے نگر نگر شہر شہر جہاد کا اعلان کیا۔ کبھی خالد بن ولید جاتے ہیں، سپہ سالار بن کر کے جاتے ہیں، مالی کی سٹے دیتے ہیں، کبھی عمر بن عاص جاتے ہیں، مالی کے رفت دیتے ہیں، یہاں تک کہ 22.5 لاکھ مربع میر کا حکمران سیدنا حضرت عمر بن خطاب ہے۔ مالک رب العالمین فتح و نصرت عطا فرما رہا ہے۔ کیسر مصر کے حکمرانوں کے اوپر میرے عمر کا جلال ہے، اور کہنے والے نے کہا اگر کائنات کے اندر دوسرا عمر آ جاتا رب عمر کی قسم ہے اس دنیا کے اندر کفر و شرک کا نام مٹ جانا تھا۔ ہاں حضرات دی بغار سیدنا حضرت عمر کی عصمت اور رفت کا عالم یہ ہے وہ دین کے لیے سخت ہیں، وہ اللہ کے دین
کو قائم کرنے کے لیے دنیا سے ٹکرا جانے والے ہیں، اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے دنیا والوں سے ٹکرا جانے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دین کا کام لیا، حضرت عمر بن خطاب سے لیا۔ حضرت عمر بن خطاب آخری حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں، ایک کینکریوں کا بستر بنا کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ حضرات 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کے لیے حبیب کائنات نے کئی بار جنت کی بشارت دی۔ کبھی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بحر عریش کے اندر جنت کی بشارت دیتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ کو کہا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، اور کبھی حضرت عمر بن خطاب کو اپنے ساتھ لیا اور ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا، اور حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی توفیق و رحمت سے احد پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ احد پہاڑ وہ ہے جو ذرات کے اور پتھروں کا مجموعہ ہے، لیکن میرے پیر نے فرما دیا، کائنات کے امام نے فرما دیا، امام اعظم نے فرما دیا، قائد اعظم نے فرما دیا، پوری کائنات کے حبیب نے فرما دیا کہ لوگوں سن لو، احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد کے ذرات سے محبت کرتے ہیں۔ حبیب کائنات احد کے پہاڑ پہ چڑھے، احد کا پہاڑ کم کپانے لگا۔ آمینہ نے کہا کہ لال نے کہا اس وقت احد ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر حبیب کائنات پوری کائنات کا آخری پیغمبر محمد کریم اور اس کا صدیق ابو بکر اور اس کے دو شہید حضرت عثمان حضرت عمر موجود ہیں۔ حبیب کائنات نے اپنی زندگی کے اندر حضرت عمر بن خطاب کو شہادت کی خوشخبری دے دی، اور حضرت عمر بن خطاب آخری لمحات کے اندر حضرات حج بیت اللہ کرنے کے بعد بغیر کسی پروٹوکول، بغیر کسی پہرے دار، بغیر کسی جناب والا اپنے کمانڈروں کے وہ ایک کچی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور چاند کے اوپر مختلف صورتیں وارد ہوتی ہے، کبھی روشنی مدھم ہوتی ہے، کبھی روشنی جاگ جاتی ہے، کبھی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، کبھی چاند پورے مدینہ پوری کائنات کو منور کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ تو جانتا ہے جب اس عمر کے اندر جوانیاں تھی، عمر اللہ کے دین کے لیے، عمر اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے طرف جایا کرتا تھا، اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر کے میدان میں آ جایا کرتا تھا، جب تلوار پکڑ کر کے میدان میں آتا تھا مال کا ایک بدل تھا۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب اپنے رشتہ داروں کو آپ قتل کرو، یہ مشرکین مکہ ہے اور میرے رشتہ دار مجھے دو، میں ہو کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کا دین عام کرنے والے ہیں، ہم قرآن کو اس کائنات کے اوپر صادر اور لاگو کرنے والے ہیں، لیکن حبیب کائنات نے انکار کر دیا۔ اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے کہا جو میرے عمر کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ، لیکن میں نے آپ کو معاف فرما دیا۔ عمر تیری عصمت کا کیا عالم ہے، تو زمین پر بیٹھ کر کے اپنے دل کے اندر جو آرزو سوچے اللہ قرآن بنا کر کے حبیب کے سینے پہ نازل فرما دے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے حبیب اللہ تو جانتا ہے میں اسلام کے لیے برکت دانی کرنے والا، آج میرے جسم کے اندر وہ قوت و طاقت نہیں ہے، لیکن عمر تیرے آگے استجا کرتا ہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلی وجعل الموت فی بلد رسولی۔ عمر کہتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، مدینہ منورہ میں دینا، نبی کے گھر کے پاس دینا۔ اللہ رب العالمین نے آج عمر کی اس دعا کو پورا فرمانا تھا۔ بات حضرت کعب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کعب نے کہا میں نے تو رات کو پڑھا، میں نے انجیل کو پڑھا، میں نے سابقہ کتب کی تلاوت کی، رب اکبر کی قسم ہے ان کے اندر بھی آپ کے اوصاف موجود ہیں، ان کے اندر میں نے پڑھا، اور جو آج آپ کا عروج دیکھ رہا ہوں
ہوں، اس عروج کی بابت کہتا ہوں، اللہ آپ کو شہادت کی موت دے گا، آپ کو عنقریب موت دینے والا ہے۔ حضرت کعب نے جب تورات و انجیل کی بات کہی، حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ میرا تذکرہ تورات کے اندر، میرا تذکرہ زبور کے اندر۔ حضرت کعب فرماتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے، ہم نے تورات کو پڑھا، ہم نے زبور کو پڑھا، ہم نے انجیل کو پڑھا، اس کے اندر نبی کے اصحاب کا تذکرہ، ان کے اندر ابو بکر صدیق کا تذکرہ، ان کے اندر عمر بن خطاب کا تذکرہ۔ ہاں ہاں میرے بھیا، ایک دفعہ عمر سفر پر جا رہے تھے، ان کی ران مبارک کے اوپر ایک دل تھا۔ اب ایک راہب نے دیکھ لیا، انہوں نے تورات کو پڑھا تھا، انہوں نے انجیل کو پڑھا تھا، انہوں نے کہا یہ تو وہی محمد کا غلام ہے جس کا تذکرہ تورات کے اندر ہے، جس کا تذکرہ انجیل کے اندر ہے۔ اور میرے مالک رب العالمین نے فرما دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورسولہ۔ اور لوگوں اس مقام کے اوپر مالک نے فرما دیا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ آپس میں نرم دل ہے، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، اور مشرکوں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ ان کو دیکھو گے نماز کے عالم میں رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے، ان کو دیکھو گے سجود کرتے ہوئے دیکھو گے، ان کو مالک رب العالمین نے بڑی بڑی نشانیاں دی ہے، اور ان کا تذکرہ اللہ پاک نے تورات و زبور میں کر دیا ہے۔ حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ میرا تذکرہ تورات و زبور میں ہے۔ حضرت کعب واپس پلٹتے ہیں، مدینہ الرسول کے اندر تشریف فرما ہے، اور کوفے کا گورنر حضرت مغیرہ اپنا ایک غلام بیچنے کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ امیر المومنین میرا ایک غلام ابو لولو فروز جو ہے بڑا انجینئر ٹاپ کا آدمی ہے اور بڑا سمجھدار ہے، اگر وہ مدینہ منورہ میں آ جائے گا، مدینہ منورہ میں رہنے والا بنے گا، مدینہ منورہ کے پاسیوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، وہ لوگوں کو بڑا مستفید کرے گا، اس کے اندر بڑی قابلیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس سے قبل یہ رول اور قانون بنا دیا ہے، مدینہ منورہ کے اندر کوئی بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، مدینہ منورہ کے اندر کوئی بھی غیر مسلم اپنا قدم نہیں رکھ سکتا۔ جب حضرت مغیرہ کوفے کا گورنر حضرت عمر بن خطاب کو اپنے غلام کے حوالے سے بات کرتا ہے، میرے عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس مجوسی غلام کو بھیج دو۔ حضرات دی بکار یہ مجوسی غلام، اس کو فکر ہے حضرت عمر بن خطاب کی جو وہ جلال کا فکر ہے، حضرت عمر بن خطاب کو ملنے والی فتوحات کا فکر ہے، حضرت عمر بن خطاب کو جو ملنے والی عزت، اسلام کو ملنے والی عزت، اس کے دل کے اندر کینہ ہے۔ اب حضرات دی بکار ابو لولو فروز مدینے میں آتا ہے، آ کر کے سب سے پہلے حبیب کائنات کے غلام حضرت عمر بن خطاب سے ملتا ہے، خلیفۃ المسلمین کو شکایت لگاتا ہے میرا جو مالک مغیرہ ہے وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے، اس لیے آپ کے حضور درخواست کرتا ہوں میرے ٹیکس کے متعلق۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے کہا تو کیا کام کرتا ہے؟ کہا میں بہت اچھا انجینئر ہوں، میں بڑے اچھے کام کرتا ہوں، ٹاپ کی چکیاں بنا لیتا ہوں، اور بڑے اچھے اور مفید کام میرے ذہن کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ایسے بندے کا ٹیکس 2 ریال یا 2 درہم و دینار تو بہت کم ہے۔ اب جب سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے مغیرہ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، اب اس کے دل کے اندر اور زیادہ کینہ پڑنے لگ جاتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب اسلام کی فتوحات کے لیے پوری دنیا کے اندر نامی گرامی حکمران بن جاتا ہے، یہاں تک کہ کیسے کسرے کی طاقتیں ایران کے اندر بڑھنے والی طاقتیں جب سیدنا حضرت عمر کو دیکھتی ہیں کہ وہ مدینہ کی بستی کے اندر کچے فرش کے اوپر بیٹھنے والا حکمران کہ جس سے
کیس و کسرا کی طاقتیں ڈرتی ہیں، وہ کسی بھی جلال کے اندر نہیں، کوئی اچھے لباس کے اندر نہیں، کسی قسم کے جناب والا وہ بہترین قسم کے کمانڈروں کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ سے معافیا مانگنے والا، اللہ کے سامنے جھڑیے لے ہاتھ جھکانے والا، مدینہ الرسول میں رہنے والا، اپنی زبان کے اوپر یہ دعا لے کر کے آنے والا، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیل وجعل، اور لوگوں میرے عمر بن خطاب نے یہ دعا کی، اللہ موت آنی ہی آنی ہے، شہادت کی موت دینا، مدینہ الرسول میں دینا، پیغمبر کے مدینے میں دینا، حضرات علی وقار اب یہ دعائیں کی ہوئی ہیں۔ اب ایک دن آیا، حضرت عمر بن خطاب نے ابو لؤلؤ مجوسی کو بلایا اور اس کو کہا کہ پتہ چلا ہے تو بڑی اچھی چکیاں بنا لیتا ہے، مجھے اچھی سی چکی تیار کر کے دے۔ اس نے کہا عمر ایسی چکی بنا کر کے دوں گا کہ مشرق و مغرب کے اندر اس چکی کا وبیلا ہوگا، لوگ جان جائیں گے کہ کسی کاریگر نے چکی بنائی ہے۔ اب واپس پلٹتا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے مشیروں سے کہا یہ مغیرہ کا غلام ابو لؤلؤ مجوسی، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے مشیرین کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے، لیکن سیدنا حضرت عمر نے کہا اسلام کا قانون ہے جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے اس وقت تک پکڑا نہ جائے، اس کو پابند سلاسل نہ کیا جائے۔ حضرات دی بغیر وقت گزرتا ہے، سیدنا حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، وقت کے خلیفۃ الرسول بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں معلوم ہوا وقت کا حکمران خطیب بھی ہو، نماز پڑھانے والا بھی ہو، ہاں سیاست کے اندر وہ آئے جو نمازوں کو ادائیگی کرانے والا بھی ہو، خطبہ دینے والا بھی ہو، مسجد کے اندر خطبہ بیان کرنے والا بھی ہو، اللہ کے دین سے آراستہ بھی ہو، اور پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والا بھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور کہنے والوں نے کہا نماز کے آدب کے اندر بعض روایات کے اندر موجود ہے ابو لؤلؤ مجوسی آپ کے پیچھے کھڑا تھا، اور بعض روایات کے اندر موجود ہے وہ مسجد نبوی میں چھپ کر کے کھڑا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور میرے پاک پیغمبر کے مسلے کے اوپر کھڑتے ہیں، اور کھڑا ہونے کے بعد جب مؤذن نے تکبیر کہی، حضرت عمر بن خطاب نے اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لیا۔ حضرات دی بغار اس عادت کے اندر ابو لؤلؤ مجوسی جس کے ہاتھ کے اندر خنجر تھا، دو دھاری والا خنجر جس کو زہر کا حضرات دی بغار پیوند کیا ہوا تھا، زہر لگایا ہوا تھا۔ اب یہ ابو لؤلؤ مجوسی حضرت عمر بن خطاب کے وجود اثر کے اوپر خنجر کے وار کرتا ہے، ایک بار حضرت عمر بن خطاب کے زیر ناف لگتا ہے، باقی بار آپ کے سینے کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول کے اوپر گر پڑتے ہیں۔ اب جب گرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو پکڑا، ان کو مصلی نبوی کے اوپر کھڑا کر دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا کہ جان دی ہوئی ہے اس کی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات زندگی کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی ہے، بندگی کی یہ معراج ہے۔ انسان اپنے متاع کو لٹتے دیکھے اور پھر بھی اپنی زبان سے کہے قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تیرے ہاتھ کے اندر ہے، تیرے علاوہ کوئی زندگی اور موت دینے والا نہیں ہے۔ اگر آتے بھی مکان قربان جاؤں 22.5 لاکھ مربع میل کا
حکمران سیدنا حضرت عمر بن خطاب، میرے پیغمبر کے سسر جان سیدنا حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ کے داماد سیدنا حضرت عمر بن خطاب مسلح نفسی کے اوپر تڑپ رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اور اس موقع کے اوپر بھی نماز کو پڑھنا جانا، نماز کو افضلیت دی، نماز کی ادائیگی ہر حال کی اندر ضروری ہے۔ ہاں ہاں میرے بھیا، حضرت عمر بن خطاب نے یہ طرف دے دیا کہ نماز ہر حال میں ضروری ہے، اگر کوئی معاملہ ہو نماز کو نہ چھوڑا جائے، اگر بیماری ہو نماز کو نہ چھوڑا جائے، اگر آفت آئے نماز کو نہ چھوڑا جائے، اگر جنگ ہو نماز کو نہ چھوڑا جائے، اگر موت و حیات کا موقع ہو نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مسلح نبوت کے اوپر کھڑا کر دیا، قربان جاؤں عبد الرحمن بن عوف تیری عظمت کیا ہے، تیرے سامنے 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران تڑپ رہا ہے، نبی کے منبر کے پاس تڑپ رہا ہے، نبی کے مسلح کے اوپر تڑپ رہا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، خون میں آلودہ ہے۔ حضرات نے بتا لیکن قربان جاؤں عبد الرحمن تیری عظمت پر، تو نبی کا غلام کیسا، تو نبی کا وفادار کیسا، تو نبی کا صحابی کیسا کہ تو نے نماز کو نہ چھوڑا، تو نے نماز کی ادائیگی کروائی۔ حضرات دی وقار نماز پوری ہوتی ہے، مسجد نبوی میں کوہرام مچ جاتا ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر بن خطاب کو مسجد نبوی کے اندر شہید کر دیا گیا۔ ان کے وجود اطہر کے اوپر حضرات دی وقار خنجروں کے وار کیے گئے۔ ابو لولو مجوسی نے 13 بار حضرت عمر بن خطاب پہ کیے اور 13 لوگوں کو زخمی کیا، کئی لوگ شہید ہوئے۔ آخر میں ابو لولو مجوسی بے ایمان لعین اپنے وجود کے اوپر خنجر مار کے جہنم وادل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کو آپ کے گھر کے اندر لایا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو ہوش آئی، اپنے وجود کی طاقت اکٹھی فرمائی، کہا بتلاؤ مجھے قتل کرنے والا کون ہے، مجھے شہید کرنے والا کون ہے، میری جان لینے والا کون ہے؟ کہنے والوں نے کہا عمر پیارے یہ ابو لولو مجوسی تھا، یہ ایرانی تھا، یہ بے ایمان لعین تھا، انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، وہ جہنم واصل ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میری جان کسی مسلمان نے نہیں لی، مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب آقا علیہ السلام کے پیارے کتنے ہیں، محبوب کتنے ہیں، میرے پیغمبر جدھر جاتے ہیں آپ کے ساتھ عمر ہے، میرے پیغمبر جدھر آتے ہیں آپ کے ساتھ عمر اور ابو بکر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی گردن پاک کو گودی کے اندر رکھا ہوا ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا میرے سر کو زمین کے اوپر رکھ دو، اللہ رب العالمین اس حال کے اندر مجھے دیکھیں گے، میرے اوپر رحمت فرمائیں گے۔ اور لوگوں عاجزی کتنی ہے، اللہ کے پاس جانے کی فکر کتنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں پیارے بیٹا اب جلدی جا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا، اور جا کر کے کہے کہ میں عمر جو کہ بیٹا عمر کا عبداللہ ہوں، میرے بابا جو عمر بن خطاب ہیں ان کو خلیفۃ المسلمین ہونے کا نہیں کہنا، بلکہ عمر بن خطاب کا کہنا ہے کہ عمر بن خطاب کی خواہش یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے حجرہ پاک کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اپنے پیارے یار ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھے، میری یہ خواہش لے کر کے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ۔
बुखारी मुस्लिम सियाह सित्ता को पढ़ करके देखो, हदीस का मुतालिया कर करके देखो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जाते हैं, अम्मा जी आयशा सदीका का दरवाजा खटखटाते हैं। अम्मा जान दरवाजा खोलती है, कहा मैं बेटा उमर बिन खत्ताब अब्दुल्ला बिन उमर हूँ, आपके सामने इर्तिजा लेकर के आया हूँ, अपने पापा की तकलीफ बयान करने आया हूँ। ये नहीं कहा कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा, बल्कि कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब का बेटा हूँ, इर्तिजा लेकर के आया हूँ। अम्मा जान ने कहा प्यारे बेटे क्या मसला है? कहा मेरे पापा की ख्वाहिश है, मेरे पापा के दिल के अंदर तड़प और आरज़ू है कि मेरे पापा चाहते हैं मेरी कब्र को नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे में बनाया जाए, मुझे मेरे पाक पैगंबर के पास लिटा दिया जाए, मुझे मेरे यार अबू बकर के पास लिटा दिया जाए। हजरत अम्मा जी आयशा सदीका तहरा ने जब ये बात सुनी, अम्मा जान फरमाती है ये कब्र वाली जगह मैंने अपने लिए रखी थी, अपने सर के ताज के पास लेटूंगी, अपने पापा जान के पास लेटूंगी, लेकिन उमर प्यारे अब तूने कह दिया है, आरजू और तमन्ना कर ली है, हजरत उमर तुझे इनकार क्यों करे? अम्मा आयशा जानती है जब हर तरफ फितनों का दौर था, मेरे अपने मुखालिफ हो गए, मेरे अपनों ने भी मेरी तस्दीक न की, तो नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने कहा प्यारे उमर मेरी बीवी अम्मा जी आयशा के ऊपर तहमत लगी है, तो उनके मुताल्लिक क्या कहता है? सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा आका जी मुझे बतलाइएगा आपकी शादी अम्मा जी आयशा के साथ किसकी मर्जी से हुई? मेरे पीर मुर्शिद ने कहा मेरे खालिक की मर्जी से हुई। हजरत जबरील ने तस्वीर दिखाई, मेरे पैगंबर को बतलाया गया ये वो आयशा है जो दुनिया के ऊपर भी आपकी सोजा है, आखिरत में भी आपकी जोजाए पाक होगी। मेरे पैगंबर को हजरत उमर ने कहा अल्लाह के हबीब पैगंबर जब आपकी शादी अल्लाह के हुक्म से हुई है तो ये कैसे मुमकिन है आप पाक हो, आपकी जोजा पाक ना हो, आप इज्जत वाले हो, आपकी बीवी इज्जत वाली ना हो, ये कैसे मुमकिन है? बल्कि सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा तो क्या कहा, अल्लाह के हबीब पैगंबर आप तो इतने पाक हैं, आपकी जूती के नीचे अगर गंदगी आ जाए अल्लाह जबरील को भेज करके बता देता है हबीबे कायनात आपका पांव मुबारक गंदगी के ऊपर आ गया है, और ये कैसे मुमकिन है आप पाक हो, आपकी जोजाए नापाक हो। सैयदना हजरत उमर ने जमीन पर बैठ करके कहा आदा बोहतानुल अदीम, ये बहुत बड़ा बोहतान है, ये बहुत बड़ा झूठ है, अम्मा जी पाक है, अम्मा आयशा पाक है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा जब अपने मुखालिफ हो गए उस वक्त मेरी तस्दीक का ऐलान करने वाला प्यारा उमर था, रब्बे उमर की कसम है अगर उमर के अलावा कोई और आता ना आयशा कभी भी अपने हुजरा पाक के अंदर नबी के पड़ोस के अंदर उसको दफन होने की इजाजत न देती। इसलिए प्यारे बेटे अब्दुल्ला जाओ अपने बाबा को कहो कि उमर बिन खत्ताब आपको दफन होने की इजाजत अम्मा जी ने दे दी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दौड़े हुए पलटते हैं, अपने घर के अंदर आते हैं और हजरत उमर बिन खत्ताब इस आलम में लेटे हुए हैं कि आपका चेहरा मुबारक जमीन के ऊपर है। आपने अपने चेहरे के नीचे कोई सराहना नहीं रखा, बल्कि जमीन के ऊपर नंगी जमीन के ऊपर अपना चेहरा रखा हुआ है और सोच रहे हैं अल्लाह मुझे इस आलम में देख कि मेरी आजिज़ी कैसी आजिज़ी है। वक्त का हुक्मरान, 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और जमीन के ऊपर लेटा हुआ है। दरवाजा खटखटाया गया, अब्दुल्ला बिन उमर आए, कहा बाबा जी खुश हो जाइएगा, अम्मा जी ने लेटने की इजाजत दे दी है। अब हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा लोगों को बुलाओ। लोग इकट्ठे हुए, आपने लोगों को कहा मैं आपके दरमियान अल्लाह का दिया हुआ कुरान और मोहम्मद का दिया हुआ फरमान छोड़े जा रहा हूं। आपने अपनी जिंदगी को
قرآن کے مطابق اور نبی کے فرمان کے مطابق چلانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہنے والوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ عبداللہ بن عمر کو وقت کا خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیجئے گا۔ کہا نا 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 نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو مدینے کا والی، نبی کا خلیفہ، نبی کا جانشین، خلیفۃ المسلمین بنا کر کے چلا جاؤں؟ نا 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 نا، اس میرے بیٹے کو تو طلاق دینے کا ول ہی نہیں آتا، طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ کہا نہیں، بلکہ آپ نے خلافت کی کمیٹی بنائی تو 6 لوگوں پر مہیت بنائی۔ ایک کمیٹی کے اندر، خلافت کی کمیٹی کے اندر سیدنا حضرت عثمان، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا حضرت طلحہ و زبیر اور سیدنا حضرت سعد بن وقاص، 6 لوگوں کی کمیٹی۔ آپ نے کہا ان کو میں اپنی طرف سے نامزد نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کائنات نے اپنی زندگی پاک کے اندر جنت کی بشارت دی۔ کہنے والوں نے کہا ان میں ایک حضرت سعید بھی ہے۔ کہا ہاں ہاں، حضرت سعید کو بھی نبی کائنات نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن سعید میرا بہنوئی ہے۔ اگر میں اس کو حکمران کی کمیٹی میں شامل کر کے چلا گیا، کل دن قیامت کا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اپنے رشتہ دار کو نواز کے آ گیا ہے؟ نہیں، بلکہ حکمرانی کی کمیٹی کے لیے وہ 6 لوگ اور اتنے اعلیٰ لوگ، ان میں سے کسی ایک کو منتخب فرماؤ، اللہ عزت دے گا۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اگر اس موقع پر حضرت عبید اللہ ہوتے، میں ان کو وقت کا خلیفۃ المسلمین نامزد کر کے چلا جاتا، لیکن وہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ان 6 لوگوں میں سے جس کو چاہیں حکمران بنا لیں۔ حضرت عمر بن خطاب اسی عالم کے اندر حضرات یکم محرم کو اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کائنات کا سب سے اعلیٰ وجود، کائنات کا سب سے شجاع پیغمبر کا غلام، کائنات کا سب سے بہادر پیغمبر کا غلام، حضرات جس کی عزت و عصمت کا عالم یہ ہے کہ کیس و کسریٰ کی طاقتیں حضرت عمر بن خطاب سے ڈرتی ہیں، کیس و کسریٰ کی طاقتیں آپ کا نام لے کر کے کانپتی ہیں۔ حضرات وہ عمر یکم محرم کو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرات دی وقار سیدنا حضرت عمر کی میت کو اٹھایا جاتا ہے۔ حضرات دی وقار حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کے حجرہ پاک کے پاس لایا جاتا ہے۔ حجرہ پاک کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عمر نے اپنے بیٹے کو وصیت و نصیحت کی تھی، اگر اماں جان اس عالم کے اندر جب مجھے انہوں نے اجازت دے دی، اگر میری اماں جان اجازت دے تو ٹھیک ہے، اگر اماں جان انکار کر دے کہ خلیفۃ المسلمین عمر نہیں رہا، اب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میں اس کو یہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر میری میت کو اٹھانا آپ مسلمانوں کی قبرستان کے اندر دفنا دینا۔ حضرات دی وقار اماں جان کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی میت کو لایا گیا۔ اماں جان نے کہا جائیے گا اس کو میرے حجرہ پاک میں دفن فرمائیے گا۔ حضرات دی وقار میرے پاک پیغمبر کے حجرہ پاک کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، ان کے ساتھ سیدنا حضرت عمر بن خطاب کی حضرات دی وقار قبر کو بنایا گیا۔ ان کا جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا۔ حضرت عمر بن خطاب کے جنازے کو پڑھانے کے بعد یکم محرم کو دفن فرما دیا۔ حضرات دی وقار بات کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام کے تن آور درخت کو آمینہ کے لال کے صحاب نے بلند اور پایا بنانے کے لیے اور اس درخت کو بلند کرنے کے لیے اپنے خون
سکون کا نذرانہ دیا، اسلام کے تناور درفت مدینہ منورہ کو آباد کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ حضرات اسلام کے اندر کوئی دن آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس دن کے اندر بڑے بڑے صحابہ اور اکابر شہید نہ ہوئے ہو۔ ہاں حضرات دی بغیر جب ہم جہاد سے محبت کریں گے، ہم جہاد والوں سے پیار کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں عزت دے گا، اور جب ہم جہاد سے انکار کریں گے اللہ ہمیں دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 10 مئی 2025 کو ہم نے جہاد کا اعلان کیا، اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر کی سنت کے مطابق کیا۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے اللہ کی توفیق اور رحمت سے انڈیا کے اوپر حملہ کر دیا، جہاد کا اعلان کر دیا۔ مالک رب العالمین نے ہمیں فتح و نصرت دے دی، اللہ نے عزت دے دی۔ آج عزت کا عالم یہ ہے کہ آج 19 تاریخ ہے اور اللہ کی توفیق و رحمت سے ہم پوری دنیا کے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا چیف آرمی سٹاف لوگوں کے اندر سلح کروا رہا ہے۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور حضرات دی بغیر اس کی سلو ایران کے ساتھ کروانے والا پاکستان ہے۔ یہ برکات کیوں ملی، یہ عزت کیوں حاصل ہوئی؟ یہ برکات اور عزت اس لیے حاصل ہوئی ہم نے جہاد سے پیار کیا، ہم نے پیغمبر کے اصحاب سے پیار کیا، ہم نے پیغمبر کی سنت سے پیار کیا، ہم نے اللہ کے قرآن سے پیار کیا۔ ہم سب بنیان مرصوص بن گئے اپنے وطن کے لیے، ہم بنیان مرصوص بن گئے اپنے وطن کے دفاع کے لیے۔ اس لیے اہلیان سفر قانونی آپ سے کہوں گا اپنے ایمان کے لیے بنیان مرصوص بن جائیں، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کریں، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پاک کریں، اپنی زبان کو گناہوں سے پاک کریں اور جہاد کا اعلان کریں اور بنیان مرصوص بن جائیں۔ حضرات پھر اللہ عزت دیتا ہے، پھر اللہ وقار دیتا ہے، پھر اللہ بلندی دیتا ہے۔ اسی طرح آخری لمحات کے اندر سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا اگر میرے پیغمبر کی بات کو ماننے والے بن جاؤ گے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ گے، دنیا کے اندر عزت کماؤ گے، دنیا کے اندر وقار کماؤ گے۔ اور حضرات دی وقار اصحاب رسول نے جہاد سے محبت کی، تلوار سے محبت کی، اللہ کی توحید سے محبت کی، اللہ کے دین سے محبت کی۔ اللہ نے صحاب کو پوری کائنات کے اندر فاتحہ بنا دیا، اللہ نے نبی کے صحاب کو پوری کائنات کے اندر عزت سے نواز دیا، اللہ نے نبی کے دیوانے عمر بن خطاب کو پورے 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ اور ملک پاکستان کے حکمران سید آصم منیر نے 2025 کی 10 مئی کو جب جہاد کا اعلان کیا، اللہ نے عزتیں بھی دی، اللہ نے وقار بھی دیا، اور آج پاکستان کو اللہ نے وہ رفت دی ہے کہ پوری دنیا کا فیصلہ پاکستان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو سپر پاور تھا اس کا فیصلہ کرنے والا پاکستان ہے، اور پاکستان کو بنانے والے میرے بزرگ یہ بات کہتے ہیں ہم نے وطن حاصل کیا، خالص لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا، ہم نے وطن حاصل کیا محمد الرسول اللہ کی تابعداری کے لیے حاصل کیا، ہم نے وطن حاصل کیا اصحاب کی عزت کے لیے حاصل کیا، ہم نے وطن حاصل کیا ابو بکر کی عزت کے لیے حاصل کیا، ہم نے وطن حاصل کیا عمر کی شجاع کے لیے حاصل کیا، ہم نے وطن حاصل کیا حضرت علی المرتضیٰ کی عدالت کے لیے حاصل کیا، ہم نے وطن حاصل کیا حضرت عثمان کی عفت و شان و حیا کے لیے حاصل کیا، ہم نے وطن حاصل کیا طلحہ و زبیر کے نام پہ حاصل کیا، ہم نے وطن حاصل کیا حضرت حسن و حسین کی یاد کے لیے حاصل کیا۔ اور آج اللہ کی توفیق و رحمت سے اس وطن کو مالک نے عزتیں دی ہیں، پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج سے چند برس قبل، چند ماہ قبل یہ بات کہی جاتی تھی ملک کا تباہ ہو جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، ملک کی معیشت ختم
ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے عزت دی، نہ دیوالیہ ہوا۔ ہم نے جہاد سے پیار کیا، ہم نے جہاد والوں سے پیار کیا، اللہ نے ملک کو عزت بھی دی اور پوری دنیا کے اندر مقام بھی دیا۔ کیونکہ ہم سپر پاور امریکہ اور ایران کی صلح کرانے والے ہیں، یہ اللہ نے شرف دیا تو جہاد کے اندر دیا۔ آئیے گا لوگوں، اللہ کے دین کے لیے ایک ہو جاؤ۔ اور کسی اہل دل نے کہا تھا فکر نہ کرو، بڑی ضرورت تو ہم دیں گے، لہو کا تیر چراغوں میں جلانے کے لیے، قرآن و سنت کی عصمت کے لیے ہم ہوں گے سب سے پہلے، سب سے آگے، اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے۔ آؤ نوجوانوں، اس وطن عزیز کو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، بڑی شہادتوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ اس وطن عزیز کا قانون لا الہ الا اللہ والا بناؤ، اور لا الہ الا اللہ والا قانون تب بنے گا جب ملک کے اندر، جب گھروں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی محبت آپ کے دل کے اندر سریت کر جائے گی۔ اور حضرات، اس محرم کی آگ کے اندر اگر کوئی بے ایمان لعین میرے عمر کی شان میں گستاخی کرے گا، سے نکال کر کے زمین میں پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ نبی کے صحابہ عزت والے، نبی کے عمر عزت والے، نبی کے ابو بکر عزت والے، نبی کے سارے یار عزت والے۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب کی شہادت سے صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں مستفید فرمائے۔ اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب یکم محرم کو جو شہید ہوئے، ہمیں سبق دے گئے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے سامنے آ جاؤ اور اس دین کو پوری کائنات کے اندر لاگو کرو۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔